السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آج ہم مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 12 انشاءاللہ مشق کے ساتھ پڑھیں گے۔ آئیے لیسن نمبر 12 انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین، اظہار اور اخفاء اس میں موجود ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ اظہار: نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اخفاء: نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں گے، یعنی نون ساکن تنوین میں گنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفاء 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ گنہ کسے کہتے ہیں؟ گنہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں۔ آئیے لیسن نمبر 12 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم نون زیر من، میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، من آ، من آ، جیم زبر جا، جیم زبر جا، من اجا، من اجا، لام دو زیر لن، لام دو زیر لن، من اجل، من اجل، من اجل۔ من اجل۔ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں ہم اظہار کریں گے، گنہ نہیں کریں گے۔ اسے ہم پڑھیں گے من اجل۔ من اجل۔ میم نون زیر من، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، ہا الف زبر ہا، من ہا، من ہا، دال دو زیر دن، دال دو زیر دن، من ہادن۔ من ہادن۔ نون ساکن ہے، جس حروف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد ہا آئے تو یہاں بھی اظہار ہوگا، گنہ نہیں کریں گے۔ من ہادن۔ من ہادن۔ میم نون زیر من، میم نون زیر من، عین زبر ع، عین زبر ع، من ع، من ع، لام زبر لا، لام زبر لا، من علا، من علا، قاف دو زیر قن، قاف دو زیر قن، من علق۔ من علق۔ نون ساکن ہے، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے تو یہاں بھی ہم گنہ نہیں کریں گے، اظہار میں ہے عین۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ نون ساکن کے بعد یہ حرف آئیں گے تو گنہ نہیں کریں گے، اسے ہم پڑھیں گے من علق۔ من علق۔ قاف حروف مستعلیہ ہے، حروف مستعلیہ کو ہمیشہ پوری یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ میم نون زیر من، میم نون زیر من، حا زبر حا، حا زبر حا، کاف یا زیر کی، کاف یا زیر کی، حکی۔ حقی۔ میم دو زیر من، میم دو زیر من، حکیمن، حکیم، من حکیمن۔ من حکیم۔ نون ساکن کے بعد یہاں ہا آ رہا ہے تو یہاں بھی اظہار ہوگا، گنہ نہیں کریں گے۔ من حکیمن۔ من حکیم۔ میم نون زیر من، میم نون زیر من، غین زبر غا، غین زبر غا، فا واو پیش فو، فا واو پیش فو، غفو، غفور، را دو زیر رن، را دو زیر من، غفور، غفور، من غفور۔ من غفور۔ نون ساکن کے بعد یہاں بھی غین آ رہا ہے حروف حلقی میں سے تو یہاں بھی ہم اظہار کریں گے، گنہ نہیں کریں گے، یہاں بھی اظہار ہوگا۔
من غفور من غفور میم نون زیر من ميم نون زين من خا واو زبر خو خا واو زبر خو من خو من خوف فا دو زیر فن فا دو زين فن من خوف من خوف نون سا کے بعد یہاں بھی خا رہا ہے، یہ بھی حروف حلقی میں ہے، تو یہاں بھی ہم گنہ نہیں کریں گے، یہاں بھی اظہار ہوگا۔ خا حرف مصالیہ ہے، حرف مصالیہ کو ہمیشہ پریانی موٹا پڑھیں گے۔ من خوف من خوف فا زبر فا فا زبر فا میم نون زبر من ميم نون زبر من فمن فمن تا زبر تا تا زبر تا با زیر بی با زين بي تبی تبي عین زبر ع عين زبر ع تبع تبع فمن تبع فمن تبع نون ساکن کے بعد یہاں تا آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں اخفا ہوگا، وہاں گنہ کر کے پڑھیں گے، تو یہاں ہم گنہ کریں گے، یہاں ناک میں آواز جائے گی، اسے ہم پڑھیں گے فمن تبع فمن تبع فمن تبع فمن تبع گننے کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے، تو گننے کی مقدار پوری کریں گے فمن تبع فمن تبع میم نون زیر من ميم نون زين من سا زبر سا تا زبر تا میم زبر ما ميم زبر ما سما فما را زبر را را زبر را ثمر ثمر تا دو زیر تین تا دو زين تن ثمرة ثمرة من ثمرة من ثمرة نون سا کے بعد یہاں سا آ رہا ہے حرف اخفا میں سے، تو یہاں بھی اخفا ہوگا، گنہ کریں گے، گننے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے تو اسے ایک الف کے برابر مکمل کریں گے۔ من ثمرة